گرامی قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ خلافت راشدہ واپس نہ آ جائے. پوری دنیا میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلافت علی منہاج النبوہ دوبارہ قائم ہوگی، اور اگر میرے نبی نے فرمایا ہے تو وہ ہو کر رہے گی. ہو کر رہے گی ہے کہ وہ بشارت مصطفیٰ تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے مسلمان زیادہ پڑھتے نہیں لیکن دوسروں کی پوری نظر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہ حدیث پاک، خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے آئے گی، سیدھے بیت المقدس پر گاڑ دے گی. یہ حدیث ہے، یہ وہ سننا نہیں چاہیں گے. میں پھر سے پڑھتا ہوں حدیث. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خراسان سے ایک جماعت نکلے گی اور وہ جھنڈے لہراتے ہوئے بیت المقدس، ایلیا لفظ آیا حدیث میں، وہاں جا کر گاڑ دے گی. میرے آقا نے اس کے ساتھ یہ لفظ بھی فرمایا دنیا کی ساری طاقتیں ان کا راستہ نہیں روک سکیں گی. ٹینشن اس بات کا ہے. اب آپ خراسان کس کو کہتے ہیں یہ اب میں آپ کے حوالے چھوڑتا ہوں، تلاش کر کے لاؤ کہ خراسان کس کو کہتے ہیں، خراسان کہاں ہے. یہ تھوڑا بہت تو آپ کو بھی محنت کرنی پڑے گی. پورا میں کھل کر کے بولوں تو بہت سارے لوگوں کو پھر تکلیف ہو جائے گی کہ اچھا خراسان کی یہ حدیث پھر سے آپ اسی پر فٹ کر رہے ہیں. نہیں، میں تو حضور کی حدیث سنا رہا ہوں کہ خراسان سے ایک جماعت نکلے گی. یہی ڈر تھا بڑی طاقت کو کہ وہاں سے کوئی جماعت نہ نکلے جو اسرائیل کے تک آ سکے، جو بیت المقدس تک آ سکے. اپنی ناجائز اولاد کو بچانا تھا، اس لیے کہ وہاں سے کوئی آنے والا یا اٹھنے والا دکھے تو بار بار حملے کیے جائیں گے. تم 1000 حملے کر لو لیکن فرمان مصطفیٰ ہو کر رہے گا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ ہو کر رہے گا. مجھے ان کے سیاسی معاملات سے کوئی شغف نہیں، کوئی تعلق نہیں. مجھے اس کے متعلق کوئی اپنی حتمی رائے نہیں ہے. محض میں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے کہ صرف اگر کسی نے عید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، اسی جماعت کا انتخاب ہوگا. کیوں گاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. یہ ہمارے اکابرین تھے، صحابہ، تابعین، اولیاء، مجاہدین. وہ کسی چیز سے خوف نہیں کھایا کرتے تھے. حضرت سعد بن ابی وقاص صرف 300 کی فوج لے کر دریائے دجلہ کے پاس کھڑے ہیں. انہیں ایران کی سرحد پر جانا ہے. ایران اور عراق کے بیچ میں ایک ندی ہے دریائے دجلہ، اس کو کراس کرنا تھا. ایرانی فوجوں نے سارے برج توڑ دیے کہ کہیں یہ مسلمان فوج ایران میں نہ آ جائے. سعد بن ابی وقاص نے اپنے جوانوں سے پوچھا جانا ہے سرحد کے پار؟ سبوں نے کہا جانا تو ہے لیکن کوئی برج نہیں ہے. سعد بن ابی وقاص نے کہا چلو میرے ساتھ گھوڑے پانی میں ڈال دو. گھوڑے پانی میں ڈال دو. وہ دریا کتنے گہرائی میں ہے آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، کافی کئی گز نیچے ہے. لیکن سعد بن ابی وقاص کے ان جوانوں نے گھوڑوں کو پانی پر ڈال دیا اور چلتے رہے، خراماں چلتے رہے. تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے ایرانی فوج جو اس سرحد کے پار تھی، انہوں نے جب دریا پر گھوڑوں کو چلتے ہوئے دیکھا تو ایک تاریخی جملہ کہا تھا دیواں آمدند دیواں آمدند. ارے یہ تو جنات کی فوج آ رہی ہے، جنات کی فوج آ رہی ہے. بھلا پانی پر بھی کوئی چل سکتا ہے؟ میرے عزیزو، سعد بن ابی وقاص نے بتا دیا پانی تو کیا ہے، محمد عربی کے غلام اگر ہوا کو حکم دے ہوا پر بھی گھوڑے تیر سکتے ہیں، اڑ سکتے ہیں. اور ایران فتح بھی کیا حضرت سعد بن ابی وقاص نے. اسی کو تو اقبال نے کہا تھا دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. آ گیا عین لڑائی میں گر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. عزیزان گرامی وقار، میں آج آپ کے سامنے چند وہ قربانیاں رکھنا چاہتا ہوں. آپ اسلام میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرو.
اسلام کے ساتھ ساتھ اللہ نے تمہیں عشق رسول کی دولت دی، اس پر اور شکر ادا کرو۔ اہل سنت و جماعت کا یہ وتیرہ اور خاصہ رہا ہے۔ آج اپنے فخر کی بات میں بتاؤں، ہمیں گرو ہوتا ہے اس بات پر، پورے بر صغیر میں، ہند و پاک میں، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش، کہیں پر بھی جاؤ، کئی فرقے ہوں گے، کئی جماعتیں ہوں گی، کئی نام سے مسلمانوں کے اندر فرقے ہیں کہ نہیں؟ ہر علاقے میں ہیں۔ لیکن آج اس بات کو کہنے میں مجھے کوئی جھجک نہیں محسوس ہوتی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر یا ان کی عزت پر اگر کوئی جماعت میدان میں ہے تو وہ صرف اہل سنت و جماعت۔ آپ دیکھیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پڑوس میں بھی وہی لگا رہے ہیں جو امام احمد رضا والے ہیں، ہندوستان میں بھی وہی جماعت لگا رہی ہے جو بریلی والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارا انتخاب فرما لیا، تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اب اپنی قسمت پر رشک کرو کہ اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور مجھے تو یہ امید بھی لگتی ہے کہ جب غزوہ ہند ہوگا مولا تعالیٰ اسی جماعت سے فرمائے گا، اسی جماعت کا انتخاب ہوگا۔ کیوں؟ غزوات اور جہاد یہ بے ایمان اور منافقوں کا کام نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ ایمان جو رکھتا ہے وہ سر ہتھیلی پر لے کر آتا ہے، باقی منافق تو غزوہ خیبر سے بھی بھاگے، غزوہ احزاب سے بھی بھاگے، خندق سے بھی بھاگے، احد سے بھی بھاگے۔ ہاں، جو منافق ہیں وہ چھوڑ کر بھاگتے ہیں، جب ان پر سختیاں آتی ہیں چھوڑ دیتے ہیں، قرآن کہتا ہے، اور مومنین ہی ثابت قدم رہتے ہیں۔ آج بھی ان معاملات پر جب کبھی بات آئے، حضور کی عزت پر گھروں سے نکلنا ہے، ماؤں سے بھی کہتا ہوں، بہنوں سے بھی، اور تم سے بھی، اور جو آنا کانی کرے گا، ارے نہیں میرا دھندا ہے، میرا بزنس ہے، میں باہر نکلوں گا، میرا فلاں ہو جائے گا، میری نوکری ختم ہو جائے گی، کیا ہو جائے گا، جو اس طرح کی باتیں کرے گا، سمجھ لو یہی باتیں مدینے کے منافق بھی کرتے تھے، مدینے کے منافق بھی کرتے تھے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق والے تو یہ کہتے تھے، جو جان مانگو تو جان دے دے، جو مال مانگو تو مال دے دے، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا، نبی کا جاہو جلال دے دے۔ میرے عزیزو، تم ہمیشہ اس بات پر تیار رہنا کہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یا رسول اللہ تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں، حضور کی نام پر یہ ایک جان کی حیثیت کیا ہے، ہماری اپنی ایک جان کی قیمت کیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر تو ہماری جان نہیں ہے، صحابہ سے بڑھ کر ہماری جان نہیں ہے۔ حضور پاک کے قریبی چچا سیدنا امیر حمزہ، ان سے بڑھ کر ہے ہماری جان۔ امیر حمزہ احد کے میدان میں جب آئے، ان کو پیچھے بلایا جاتا رہا کہ آپ پیچھے آ جائیں، آپ رسول اللہ کے چاچا ہیں، آپ کا محفوظ رہنا بہت ضروری ہے، آپ پہلوان ہیں، آپ کے ذریعے سے بہت سارے کام ہونا باقی ہے۔ لوگ آج ہم سے یہی کہتے ہیں، آپ تھوڑا سنبھل کر کے چلیں، آپ سے بڑا کام ہونا باقی ہے، امت کو اور بھی آپ سے بہت کچھ اٹھانا ہے، فائدہ اٹھانا ہے۔ امیر حمزہ سے میدان احد میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے بہت کچھ لوگوں کو کچھ سیکھنا ہے، آپ پہلوان ہیں۔ امیر حمزہ نے کیا کہا، جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت محفوظ نہیں تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، کس کو نفع دینا ہے؟ حضور کے دانت شہید ہو گئے اور تم کہتے ہو کہ ہم پیچھے ہٹ کر کے اپنی حفاظت کریں۔ اور میدان میں آئے، امیر حمزہ کے سینے پر نیزہ مارا گیا تھا، ایسا نیزہ مارا گیا کہ آپ کے سینے سے پار ہو کر پیٹھ سے نکلا اور زمین میں گڑ گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کو پتہ ہے احد کے میدان میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور آپ کا کلیجہ نکالا گیا، اور ہندہ نامی خاتون نے سب کے سامنے کلیجہ کچا چبایا بھی تھا۔ یہ سارے واقعات رسول اللہ نے اپنے آنکھوں سے دیکھے، اپنے عزیز ترین چچا کا چبایا ہوا کلیجہ میرے آقا نے دیکھا۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کیا ہماری جان امیر حمزہ کی جان سے بڑھ کر ہے؟ جو آج ہم اپنی حفاظت کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، ہماری دکانداری، ہمارے تمام پراپرٹی جائیداد، اور لوگ یہ سوچتے ہیں ہم چلے گئے تو ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا؟ امیر حمزہ کے بچوں کو دیکھنے والا کون تھا؟
وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ جاتے تھے کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ ان کی جائیدادیں نہیں تھی؟ ان کی پراپرٹیاں نہیں تھی؟ سب تھی۔ ان کا حال یہ تھا، وہ کہتے اگر میرا چاند سلامت ہے تو پوری کائنات سلامت، اگر حضور کی عزت سلامت ہے تو سب کچھ مل جائے گا، اور اگر حضور کی عزت سلامت نہیں ہے تو بال بچے پراپرٹی جائیداد رکھ کر کے بھی کیا مطلب ہے، یہ سب عذاب بن جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، مدینے کی اس خاتون کے جذبے پر کروڑوں سلام۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میدان کی طرف نکلنے لگے، مجاہدین کی صفیں بنا رہے تھے کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں نکل کر جا رہے ہیں۔ ایک مدینے کی خاتون دوڑتی ہوئی آئی، 1.5 سال کا بچہ لے کر کے آئی، 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا، اور کہا یا رسول اللہ اس کو بھی جہاد میں لے جائیں۔ 1.5 سال کے بچے کو صحابہ نے پوچھا اے خاتون تو یہ 1.5 سال کا بچہ لے کر آئی؟ اس نے کہا کیا کروں، میرے گھر میں میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، میرا کوئی مرد گھر پہ باقی نہیں سوائے اس 1.5 سال کے بچے کے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات آئی، ہر گھر والے اپنا جوان بھیج رہے ہیں، مجھے افسوس ہے کہ میں اپنا بچہ اپنے گھر میں بچہ کر کے رکھوں۔ میں نے بھی سوچا کہ حضور کی بارگاہ میں لا کر پیش کر دوں۔ صحابہ نے پوچھا اس کا کیا کرنا ہے؟ خاتون کا جذبہ تو دیکھیں، کہتی ہیں مجھے پتا ہے کہ یہ بچہ تیر و تلوار تو نہیں چلا سکتا، یہ تو چل بھی نہیں سکتا، لیکن میری خواہش صرف اتنی ہے کہ مجاہدین صحابہ کے ہاتھوں میں اس بچے کو دے دیا جائے، جب کافروں کی طرف سے تیر چلے تو میرا بچہ ڈھال کے کام آ جائے۔ وہ عورتوں کے جذبات کیا تھے! اس خاتون کو حضور پاک نے گھر واپس کیا بچے کے ساتھ کہ جا اپنے بچے کی تربیت کر، لیکن جذبات کو دیکھو قربان کرنے کا۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اپنے مال و متاع اور اپنی جائیداد اور اپنی اولاد کو لے کر آ جاتے باہر، اور پھر ہم بھی کہتے یا رسول اللہ میرا سارا گھر آپ پر قربان ہے، لیکن آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا، آج تک ہم سے ایسا ہو ہی نہیں سکا۔ لیکن جب جب تکلیفیں گھر پر آتی ہیں تو پکارتے کس کو ہیں؟ پکارتے کس کو ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں جب دعائیں قبول نہیں ہوتی تو رسول کا وسیلہ لیتے، کیا نہیں لیتے؟ حضور پہلی بات تو یہ کہ اس دھرتی سے حضور علیہ السلام کو خاصی محبت اور انس تھا۔ ایک روایت جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کو اس دھرتی سے، اس جگہ سے جو پیار کی کہانی ہے، اس کو حضرت اقبال نے ایک جگہ بیان کیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو حضرت علی روایت کرتے ہیں اطیب ریح فی الارض الہند، سب سے مقدس خوشبو جو محسوس کی گئی وہ ہند کی خوشبو تھی، سب سے زیادہ طیب اور ستھری، اور یقیناً اس دھرتی سے ہی غزوہ ہند لڑا جائے گا، جس کی بشارت میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ کتب احادیث کے اندر کتاب الجہاد میں باب غزوۃ الہند موجود ہے، جس میں مختلف احادیث میں مختلف اصحاب سے مروی روایات موجود ہیں، اور ان میں اس غزوے کی بشارت دی ہے، بلکہ اس کو بہترین غزوہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، حضور علیہ السلام نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا ہے۔ اور اب حضرت ابو ہریرہ کے اپنے لفظ سنیے، فَإِنْ أَدْرَكْتُهَا أُنْفِقُ فِيهَا نَفْسِي وَمَالِي، کہا اگر میں اس غزوے کو پالوں تو میں اپنا سارا مال اور جان قربان کر دوں، اور اگر وَإِنْ قُتِلْتُ كُنْتُ أَفْضَلَ الشُّهَدَاء، اور اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو پھر میں افضل الشہداء کہلاؤں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آرزو ہے۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام حضرت ثوبان سے مروی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کے 2 گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ وہ 2 گروہ کون کون سے ہیں؟ اصابت تغزو الہند و اصابت تکون مع عیسی ابن مریم، کہا ایک وہ گروہ جو ہند میں غزوے میں شامل ہوگا، اور دوسرا وہ گروہ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دجال کے مقابلے میں لڑے گا۔
ان دو گروہوں کو اللہ نے جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہوا ہے۔ میں فیصل آباد میں گفتگو کر رہا تھا تو مجھے ایک نوجوان نے کہا کہ یہ غزوہ کیسے ہوگا؟ غزوہ تو ہوتا جس میں حضور شریک ہو، تو جس میں حضور شریک نہیں ہوتے تھے تو ان جنگوں کو سریہ کہا جاتا تھا، تو یہ غزوہ کیسا ہوگا جبکہ قرب قیامت میں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ غزوہ اس معنی میں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی تائید اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانی شرکت اس غزوے میں ہوگی اور حضور خود قیادت فرمائیں گے۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وطن کے ساتھ اپنی محبتوں کو، اپنے پیار کو کئی مواقع پہ ظاہر فرمایا ہے۔ جن دنوں کے اندر 65 کی جنگ لڑی گئی ہے، کچھ لوگ جو مدینہ المنورہ میں حضور کے روضے کے آس پاس جھاڑو دیتے ہیں، انہوں نے باقاعدہ خواب دیکھے جو بعد میں بیان کیے اور پاکستان کے مختلف جرائد اور اخبارات میں چھپے کہ 5 لوگ مواجہ شریف سے روضہ انور سے نکل رہے ہیں اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے۔ تو عرض کی گئی، انہوں نے کہا کہ حضور آپ اس وقت ہنگامی حالات میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا کہ پاکستان پر انڈیا نے حملہ کر دیا، میں مدد کے لیے جا رہا ہوں۔